واہ 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 واہ. دوستو، جناب منیش شکلا صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے. بہت ہی محبتوں کے ساتھ انہوں نے اپنی غزلیں پیش کی اور واقعی اس انتخاب کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے سامنے ہماری جو جدید جو نئی ڈکشن ہے اس کی ایک نہیں دسیوں مثالیں انہوں نے پیش کر دی. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ غزل جس کے دو مصروں میں ایک بات کہی جاتی ہے، کہنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں اس خزانے کو تلاش کرنا پڑے گا. ساحر نے کہا تھا کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. دوستو، اچھی اور سچی شاعری جب سنی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی اداسی اس لیے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس سچی اور اچھی شاعری کو سننے کے لیے پھر وقت لگتا ہے. لیکن اس ڈائز پر ہمارے کچھ ایسے شعراء اکرام موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو آگے رکھا ہے کہ وہ دل سے اپنی بات کو آپ تک پہنچائیں. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں صرف وہی شاعری سننے کے لیے آتے ہیں اصل میں جو ابھی تک بالکل اپنی انفرادی حیثیت کو حاصل کر چکی ہے. میرے درمیان ہمارے اس ڈائز پر ایک ایسا شاعر ہے کہ جس نے کم و بیش پچھلے 12-15 سال کی ہماری اسٹیج کی جو شاعری ہے اس حوالے سے اپنی پہچان ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی بنائی ہے. پٹیالہ میں پنجاب کے مشاعروں میں ان کی شرکت بہت ہی کہنا چاہیے شدت کے ساتھ رہتی ہے. اور غزل کے لہجے میں جب بات کرنے کا فن جناب ڈاکٹر ضیاء صاحب پیش کرتے ہیں تو ظاہر لگتا ہے کہ ہاں غزل اسی طرح سے ہونی چاہیے. مترنم شاعر، بہت ہی باکمال شاعر، تالیوں سے استقبال کیجیے ڈاکٹر ضیاء ٹونکی کا. حضرات محترم، جی ٹونک راجستھان میں ہی ہے جی 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 اور مائل کوٹلا سے تو ٹونک کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے جی بالکل. جی ہاں حضرات گرامی، یہ جو بلب جل رہا ہے یہ بھی ہمیں روشنی دے رہا ہے، اور ایک چراغ اور ایک شمع جو روشن کی جاتی ہے وہ بھی ہمیں روشنی دیتی ہے. لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اس بلب سے دوسرا بلب روشن نہیں کیا جا سکتا اور ایک چراغ سے دوسرے چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں. واہ واہ. اور اسی چراغ کی مانند ڈاکٹر نریش صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں جو کم و بیش تقریباً 18-20 سال سے آپ کے لیے ہر سال ایک خوبصورت سا مشاعرہ سجاتے رہے ہیں. میں آپ تمام حضرات کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نریش صاحب، اس بات کا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اعتراف کیا اور میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کی کامیابی میں پٹیالہ کے سامعین کے ساتھ ساتھ مائل کوٹلا کے سامعین کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے. زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑا سا ہی. حضرات مالیر کوٹلا والوں، طاہر صاحب پوچھ رہے ہیں کتنی دور ہے بتاؤ، ان کو کسی روز بلوا کے وہاں. ارے اس طرح نہیں یار، اچھے ایسے مشاعرے میں مقصد یہ ہے کہ انہیں کب بلائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر جی ارشاد. حضرات، مائل کوٹلا والے بہت متواضع ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں. میں بغیر کسی تمہید کے آپ تک کچھ اشعار پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں سے یاد آتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ مائل کوٹلا کے وہ سامعین ہیں کہ جب 8-10 سال پہلے جہاں ڈاکٹر نریش صاحب نے پٹیالہ کے مشاعرے میں مجھے بلایا تھا تو ایک ہندوستان کے بہت حاضر جواب شاعر کو لاجواب کر دیا تھا ان سامعین نے. شاید ڈاکٹر نریش صاحب کو یاد ہوگا وہ. جی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ بڑا مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں کیا کیا سنا چکا ہوں، کیا سنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں سے مجھے یاد آ رہا ہے میں آپ کو حاضر کر دوں. حاضر کرتا ہوں کہ مجھے یارا بیسی ادا بخش دے. دوستو سنیں کہ مجھے یارا بیسی ادا بخش دے، جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے.
مجھے یارب ایسی ادا بخش دے، ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے، سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہے، نہ جانے وہ کس وقت کیا بخش دے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہے، واہ۔ اس کے قبضے میں ہے، نہ جانے وہ کس وقت کیا بخش دے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور پیش کر دوں، اس کے بعد پھر ایک غزل کا مجھے مائل کوٹلہ کی طرف سے ہی حکم ہوا ہے، میں وہ غزل پیش کروں گا، حاضر کرتا ہوں کہ پرکھوں کا کبھی ہم وہ فسانہ نہیں بھولے۔ سنیں دوستو کہ پرکھوں کا کبھی ہم وہ فسانہ نہیں بھولے، کانٹوں کو بھی دامن میں چھپانا نہیں بھولے۔ پرکھوں کا کبھی ہم وہ فسانہ نہیں بھولے، کانٹوں کو بھی دامن میں چھپانا نہیں بھولے۔ موسم کے بدلتے ہی پلٹ آئے پرندے، موسم کے بدلتے ہی پلٹ آئے پرندے، انسان کی طرح اپنا ٹھکانہ کیا نہیں۔ کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ آہا ہا، بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ آہا ہا، موسم کے بدلتے ہی پلٹ آئے پرندے، پلٹ آئے پرندے، آہا ہا۔ انسان کی طرح اپنا ٹھکانہ نہیں بھولے، انسان کی طرح اپنا ٹھکانہ نہیں بھولے۔ اور یہ کیسی محبت ہے کہ آنگن میں دلوں کے، یہ کیسی محبت ہے کہ آنگن میں دلوں کے، بھائی میرے دیوار اٹھانا نہیں بھولے، اوہ، بھائی میرے دیوار اٹھانا نہیں بھولے۔ واہ واہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل کا ایک مطلع اور ایک شعر ترنم سے، اس کے بعد جس غزل کے لیے حکم ہوا ہے وہ غزل پیش کروں گا۔ ظاہر بات ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر تصوفانہ اگر شاعری اگر پنجاب کی سرزمین پر اگر نہیں سنائی جائے تو شاید یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ہمیشہ پنجاب کی سرزمین نے قلندروں، فقیروں کی خدمت کی ہے اور ان سے بہت فیضیاب ہوئے ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع صرف، اور ڈاکٹر صاحب حاضر کرتا ہوں۔ تصور میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں، تصور میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کو زیر قدم دیکھتے ہیں، تو دنیا بہت آپ کی داد کمزور پڑ گئی۔ حاضر کرتا ہوں، پھر حاضر کر رہا ہوں، پنجاب میں یہ مطلب پڑھ رہا ہوں۔ تصور میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کو زیر قدم دیکھتے ہیں، تو دنیا کو، بہت بہت شکریہ، کو زیر قدم دیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نریش کی طرف سے یہ شعر: جلا تو دیا ہے چراغ محبت، جلا تو دیا ہے چراغ محبت، ہے کتنا ہواؤں میں دم دیکھتے ہیں، کتنا آداب، نوازش، بہت بہت شکریہ۔ جلا تو دیا ہے چراغ محبت، ہے کتنا ہواؤں میں دم دیکھتے ہیں، ہے کتنا ہواؤں میں دم دیکھتے ہیں۔ اور حضرات وہ جو غزل مجھ سے فرمائش کی گئی، فرمائش کا حکم کیا گیا ہے، میں اس کو حاضر کرتا ہوں۔ عشق کی کائنات کچھ بھی نہ تھی، سنیں حضرات، عشق کی کائنات کچھ بھی نہ تھی،
دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا واہ 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 واہ، دل کا جھگڑا تھا، دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا۔ بہت بہت شکریہ، شعر حاضر کر رہا ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سخن فہم سامعین کا طبقہ یہاں پر موجود ہے، حاضر کرتا ہوں۔ دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا، موت آنے سے یہ ہوا ظاہر، موت آنے سے یہ ہوا ظاہر، زندگی اپنے ہاتھ کچھ بھی نہ تھی، زندگی اپنے نوازش ہاتھ کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا۔ اور حضرات ایک شعر اس میں نعت پاک کا ہو گیا ہے، غزل کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ ان کے آنے پہ یہ کھلا ہم پر، ان کے آنے پہ یہ کھلا ہم پر، ان سے پہلے حیات کچھ بھی نہ تھی، ان سے پہلے حیات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا۔ غزل کا آخری شعر بطور خاص ڈاکٹر نریش صاحب، ابھی یہاں سے آپ بار بار اٹھ کر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، سنیے شعر حاضر کرتا ہوں۔ یہ آپ کی نظر، تم گئے شب طویل تھی کتنی، تم گئے شب طویل تھی کتنی، تم جو آئے تو رات کچھ بھی نہ تھی، تم جو آئے تو رات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا۔ اور حضرات ابھی ڈاکٹر نریش صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ پٹیالہ شہر کا سب سے خوبصورت آدمی وہ یہاں موجود نہیں ہے، بہرحال لیکن آج سب سے خوبصورت ڈاکٹر نریش صاحب ہی لگ رہے ہیں، یہ ان کی نظر کرتا ہوں، جو اس محفل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس کی نظر بھی یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، قافیے پر داد چاہوں گا، حاضر کرتا ہوں۔ مائل کوٹلہ والوں حاضر کرتا ہوں۔ دل کا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی، دل کا جھگڑا تھا، ایک جھلک تو ضیا دکھا دیتے، ایک جھلک تو ضیا دکھا دیتے، حسن کی کیا زکات کچھ بھی نہ تھی۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ دوستو۔ یار اگر دوبارہ سننا ہے تو تالیاں پھر زور سے بجاؤ نا، شور کرو، دو تین شور سنا۔ نہیں اصل میں آپ لوگ اتنے سیدھے ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، معصوم بھی ہیں کہ شاعر کو دوبارہ بلانے کے لیے تالیاں پوری طرح سے بجانی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ چند اشعار اور پیش کریں۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، بالکل پٹیالہ والے اور مائل کوٹلہ والے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اچھے اچھوں کو پانی پلا دیتے ہیں، وہ
میں حاضر کرتا ہوں زندگی کو وہ جانتا ہی نہیں، زندگی کو سنیں، زندگی کو وہ جانتا ہی نہیں، جس نے غم کا مزہ چکھا ہی نہیں، جس نے غم کا کیا کہنے مزہ چکھا ہی نہیں، جس نے غم کا۔ اور یہ شعر سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے، سر نے تو کوششیں بہت ہی کی، سر نے تو کوششیں بہت ہی کی، دل تھا آخر کہیں جھکا ہی نہیں، دل تھا آخر کہیں جھکا ہی نہیں، دل تھا۔ ایک شعر اور سنا کر اپنی نشست لوں گا۔ ایک تعلق تو ہے مگر اس سے، یہ ٹونک والے اور مائل کوٹلہ والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور محترم طاہر سوراج صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، لکھنؤ سے تشریف لانے والے، نوابوں کی نگری سے جو لوگ آئے ہیں میں حاضر کرتا ہوں۔ ایک تعلق، ڈاکٹر صاحب خرابوں کی بھی نگری سے بیٹھے ہیں لوگ، دل تھا آخر کہیں جھکا ہی نہیں، دل تھا آخر کہیں جھکا ہی نہیں، ایک تعلق تو ہے مگر اس سے آج تک کچھ لیا دیا ہی نہیں،